من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے جو لوگ ہیں اور آپ کے صحبت یافتہ جو لوگ ہیں، ہم ان کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی جماعت ہے، یہ مقدس لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا۔ کسی کو میرے نبی کا سسرال بنایا اور کسی کو میرے نبی کے داماد بنائے۔ جو بھی حضور کی صحبت میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ ان کو چن کر لائے ہیں۔ وہ رب کا انتخاب ہے، اللہ کے دین کے عینی گواہ ہیں۔ جب وحی نازل ہوتی تھی، قرآن جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو سب سے پہلے سامنے سننے والے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اللہ کو بھی ان پر اعتماد تھا، اللہ کے رسول کو بھی ان پر اعتماد تھا، انہوں نے ہی آگے پوری امت تک اللہ کا دین پہنچایا۔
وہ جو منتخب شدہ لوگ ہیں، جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، محبوب لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں، ان کو جو صحابیت کا منصب ملا ہے وہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ صحابی بننا ان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا کہ کوئی عبادت کر کے صحابی بنے، کہ جتنا زیادہ عبادت کرے گا اتنا قریبی نہیں، یہ رب کا چناؤ ہے۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی صحابی بنتا تو پھر میرے نبی کا خاندان محروم نہ رہتا۔ آپ کا ساتھ دینے والے، محبت کرنے والے، اللہ نے ہدایت نہیں دی تو کلمہ پڑھنے سے محروم رہے۔ حقیقی چچا ہے، میرے نبی کا خون ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن تو بنا ہے، صحابیت کا شرف اس کو نہیں ملا۔ اور اللہ نے جب ہدایت کے فیصلے فرمائے تو کہاں غلام حبشے سے چلا، منڈیوں میں بکتا 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 مکہ میں پہنچا، میرے نبی کی نبوت کا زمانہ اس کو ملا اور اللہ نے ہدایت دی، صحابیت کے شرف سے مشرف ہوا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں ان کا رتبہ، وہ زمین پہ چلتے ہیں، اللہ ان کے پاؤں کی آہٹ میرے نبی کو معراج کی رات میں جنت میں سنواتے ہیں، اور حضور ایسا محسوس فرماتے ہیں کہ ہمارے آگے آگے کوئی چل رہا ہے۔ معراج دن میں ہوئی تھی یا رات میں؟ رات کا وقت تھا۔ حضور پوچھتے ہیں جبریل سے، ہمارے آگے آگے کون چل رہا ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے آگے کوئی نہیں ہے، مکے کے گلیوں میں بلال تہجد کی تیاری کر رہے ہیں، وہ وہاں چل رہے ہیں، اللہ ان کے پاؤں کی آہٹ آپ کو یہاں سنوا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے صحابہ کو میرے نبی کے دور میں پیدا فرمایا اور پھر ان کو میرے نبی کی صحبت بھی عطا فرمائی۔ امام بخاری کو بعد میں پیدا فرمایا، امام ابو حنیفہ کو اللہ نے بعد میں پیدا فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے بعد میں پیدا فرمایا، بلال کو پہلے پیدا فرمایا، صہیب کو پہلے پیدا فرمایا۔ اب بعد میں آنے والا اپنے زہد اور تقوی کی بنیاد پر، فقہ کے علوم کے اعتماد پر، حدیث کا علوم حاصل کرنے کی بنیاد پر وہ محدث بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، ولی اللہ بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابیت کے لیے شرط ہے ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھا ہو۔ تو یہ منتخب شدہ لوگ ہیں، ان میں سے وہ لوگ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ابھی میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی ہے، اصحابی کالنجوم، ستاروں کی طرح، ستاروں کی مانند۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم میرے کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی چل پڑو گے، ہدایت مل جائے گی۔ اللہ نے ان کو معیار بنایا ہدایت کا۔ پہلے پارے کے آخری صفحے پہ فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، ایمان لانے والو تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول اس وقت ہوگا جب ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے ان کو معیار بنایا، نمونہ بنایا، سیمپل بنایا، ان جیسا ایمان قابل قبول ہے۔ اور رتبہ جو ان کو ملا، فرمایا کہ میرا ایک صحابی آدھا کلو جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، بعد میں میرا آنے والا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے،
میرے صحابی کے آدھا کلو جو کے برابر وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بعد میں آنے والا کون ہے؟ وہ چاہے امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، امام ابو حنیفہ ہو، ابن ماجہ ہو، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، یا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، جنہیں لوگ غوث پاک کہتے ہیں، بعد میں آنے والا کوئی بھی ہے، فرمایا وہ اگر احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے، 14 کلومیٹر لمبا ہے احد پہاڑ، اور 7 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے کسی کے پاس اتنا سونا؟ میرے نبی نے ایک بات سمجھائی ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر کوئی بعد میں آنے والا خرچ کرے، صحابہ کا تقوی، للہیت، رب کی رضا میں وہ اتنا اعلیٰ اور فائز تھے، وہ آدھا کلو جو خرچ کریں، تیرا احد پہاڑ برابر سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تیرا اخلاص اس لیول تک نہیں پہنچا جو صحابہ کی لیول ہے۔ تو میرے نبی کے یہ جو صحابہ ہیں جن کو میرے نبی نے ستارے فرمایا، ان ستاروں میں ایک ستارہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ مظلوم صحابی ہے جس کے ساتھ ہمیشہ تاریخ والوں نے اور آگے نقل کرنے والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ ستارہ تو ستارہ ہی ہوتا ہے، نہ تو اس پر کوئی کمند ڈال سکتا ہے، نہ وہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ یہ میں مانتا ہوں، کوئی ستارہ بڑا کوئی چھوٹا، آپ دیکھتے ہیں نا رات میں کسی کی روشنی زیادہ کسی کی کم، کوئی ابو بکر وہ بڑا ستارہ ہے، اس جیسا منصب پھر کسی اور کو نہیں ملا۔ مانتا ہوں ستارے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، کسی کی روشنی زیادہ بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ اس ستارے کی چونکہ روشنی کم ہے لہذا میں اس کو ستارہ ہی نہیں مانتا۔ ہو سکتا ہے؟ اور ستاروں کے آگے اگر کالے بادل آ جائیں، ستارے نظر آنا چھوڑ دیں، نظر نہ آ رہے ہوں، تب وہ ستارے نہیں رہتے۔ تاریخی روایات جہاں کیچڑ اچھالتی ہیں صحابہ کرام پر، یہ کالے بادل ہیں، یہ اگر صحابہ کرام کی روشنی کو محدود کرنے کی کوشش کرتی ہیں تب بھی ان کا ستارہ ہونا باقی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ اور مٹی کے تیل سے جلنے والے چراغ کو تو کبھی بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھائے۔ ستارے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر، ان کے اوصاف پر، ان کی فضیلتوں پر جان بوجھ کر پردے ڈالے گئے ایک مخصوص طبقے کی وجہ سے، اور محض اس وجہ سے کہ ان کے مشاجرات ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تم نے امیر معاویہ کی سیرت کو دیکھا حضرت علی کے دور سے، ہم حضرت امیر معاویہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں نبی کے دور سے، اور جب ہم دیکھتے ہیں نا نبی کے دور سے تو میرے نبی کے پاس جبریل آئے ہیں، حضور نے پوچھا معاویہ کے بارے میں، پڑھا لکھا آدمی ہے، کئی زبانوں پر عبور رکھتا ہے، میں اس کو کاتب وحی بنانا چاہتا ہوں۔ جب وحی آتی تھی، آپ جانتے ہیں میرے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو پڑھے لکھے صحابہ کرام تھے، ان کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، آپ جو فرماتے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ حضور نے جبریل سے پوچھا
اللہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ میں معاویہ، کیونکہ نبی کا فرمان اور اللہ کا قرآن اس کو لکھنے والا وہی ہو سکتا ہے نا جس پر اعتماد ہو، جو امانت دار ہو، امین ہو، انہی کو ہی اس منصب پہ فائز کیا۔ دنیا کے چھوٹے سے معاملے میں بھی ہر ایرے غیرے کو نہیں لگا دیا جاتا کہ تم یہ کام اور منصب سنبھالو، اور یہاں کتابت وحی کے لکھنے والا۔ جب جبریل سے میرے نبی نے پوچھا نا تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ استکتبہ فإنہ امین، آپ لکھوا لیا کریں ان سے جو لکھوانا چاہتے ہیں، وہ امین ہیں۔ معاویہ کون ہے؟ کون ہے؟ جبریل نے ان کو کیا کہا؟ اللہ کے نظر میں بھی وہ امین، اللہ کے رسول کی نظر میں بھی وہ امین۔ اور پھر میرے نبی نے اپنا منشی رکھا ہے۔ جو آپ میں سے بزرگ بیٹھے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں منشی کسے کہتے ہیں۔ کوئی وزیر اپنا منشی رکھ لیتا تھا نا کسی کو، کوئی اگر بادشاہ کا منشی ہوتا تھا، اس کی باتیں لکھنے والا، معاملات لکھنے والا، اس کا کیا منصب ہوتا تھا؟ یہ رسول اللہ کے منشی ہیں۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے دعا دیتے ہوئے رمضان کا مہینہ سحری کے وقت، ہم میں سے ہر ایک اس وقت دعا کی کوشش کرتا ہے نا، ہم جانتے ہیں نا کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم جیسے گناہگاروں کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، وہاں امام الانبیاء دعا دے رہے ہیں، حضور دعا دے رہے ہیں، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم بھی عطا فرما، وقہ العذاب، اللہ اس کو عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وہ شفاعت کیا ہوگی؟ یہی ہوگی نا کہ حضور اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ میرے اس امتی کو عذاب سے بچا لے، یہی ہوگی یا کچھ اور؟ اتنی سی نا، کسی کو نہیں پتا کہ شفاعت ہمیں ملے گی یا نہیں۔ میدان محشر میں میرے حق میں میرے نبی یہ بات فرمائیں گے یا نہیں، کیونکہ حضور شفاعت اس کے لیے کریں گے جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے۔ اگر سر کے اوپر سے بات گزرنے لگے تو پھر آیت الکرسی کا یہ جملہ پڑھیے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے؟ وہی کرے گا جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے۔ تو ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا، کسی مفسر کو، امام کو، بزرگ کو، مفتی کو نہیں پتا کہ میرے حق میں میرے نبی کو اجازت ملے گی شفاعت کی یا نہیں، اور میرے حق میں یہ الفاظ فرمائے جائیں گے یا نہیں۔ معاویہ وہ بندہ ہے جس کے حق میں دنیا میں تہجد کے وقت رمضان کے مہینے میں میرے نبی نے یہی دعا پہلے سے فرما دی ہے، یہ شفاعت پہلے سے فرما دی ہے، اللہ اس کو عذابوں سے محفوظ فرمانا۔ میرے نبی کے ساتھ رہے 6 ہجری میں، مکہ والوں نے میرے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ میرے پاس وقت محدود ہوتا ہے، باتیں مجھے اچھی خاصی کرنی ہوتی ہیں۔ 7 ہجری میں عمرۃ القضاء، انہوں نے کہا آج آپ واپس جائیں، اگلے سال آئیے گا، عمرہ کرنے دیں گے۔ حضور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں، ایمان قبول کر لیا۔ وہ معاویہ جن کے بارے میں ابھی میں نے بتایا وہ کاتب وحی ہیں، ان کے ابا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر بعد ایمان انہوں نے قبول کیا، میرے نبی سے لڑتے رہے۔ بدر میں بھی یہ نہیں تھے کیونکہ یہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، احد میں یہی آئے، خندق میں یہی آئے، فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے آئے۔ کافر تھے، ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ کوئی بھی شخص
تاریخ کی کسی کتاب سے یہ نہیں دکھا سکتا کہ اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ بھی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اصحاب سے لڑنے کے لیے۔ باپ فوج کا سپہ سالار ہے، بیٹا کسی جنگ میں میرے نبی کے خلاف تلوار اٹھا کر نہیں آیا۔ ایسا لگتا ہے رب کہنا یہ چاہتے ہیں معاویہ تیرے ہاتھ ہم نے کتابت وحی کے لیے قلم پکڑنے کے بنائے ہیں، نبی کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے۔ تو 7 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، عمرہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر کون سا کام آخری ہوتا ہے احرام کھولنے کے لیے؟ بال منڈانے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، لیکن حضور کی نظریں ڈھونڈ رہی ہیں معاویہ کو۔ معاویہ کہاں ہیں؟ تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا میرے بال مونڈو، میرے ناخن کاٹو۔ حضور کے ناخن کاٹے، بال مونڈے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ میرے اصحاب میں یہ بال اور ناخن تقسیم کر دو۔ انہوں نے تقسیم کیے، کچھ اپنے حصے میں بھی رکھ لیے۔ یہ کب کی بات ہے جی؟ میرے نبی کو ہجرت کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے ابھی؟ 7 سال۔ 7 ہجری میں یہ بال اور ناخن باقیوں کو بھی ملے، معاویہ کے حصے میں بھی آئے۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا ہے۔ کتنا عرصہ ہوا؟ 50 سال سے زائد عرصہ، 53 سال۔ جب وفات کا وقت قریب آیا نا تو گھر والوں کو بلایا، میں نے اللہ کے نبی کی کچھ نشانیاں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، ذرا تصور تو کرو یار۔ آپ کو کوئی ایسے بتا دیتے نا فلاں کے گھر میں نبی کے بال آئے ہیں، زیارت کے لیے چلیے، جبکہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ حقیقتاً ہیں بھی یا نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی بات پایا تکمیل تک نہیں۔ اور یہ تو وہ ہیں جنہوں نے خود کاٹے تھے، خود حضور نے تقسیم کرنے کے لیے دیے تھے، خود سنبھال کے رکھے تھے۔ ہم جب جاتے ہیں مدینہ مکہ وہ جگہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں صحابہ رہتے تھے، یہ فلاں صحابی کا مکان ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں اہلیہ کا اور فلاں کی قبر ہے۔ وہ چیزیں دیکھ کر جب ہم آتے ہیں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اپنے ملک میں آ کے فخر سے بتاتے ہیں میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے، وہ جگہ بھی دیکھی ہے۔ کبھی تصور تو کرو صحابہ کیسے تھے جنہوں نے میرے نبی کو سامنے دیکھا، آ کر سلام کرتے تھے، حضور ان کو جواب دیتے تھے، حضور سے مصافحے کرتے تھے، حضور گلے ملتے تھے، اور کبھی کبھی تو حضور مذاق بھی کرتے تھے۔ صحابی ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، گاؤں کا، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے۔ جب کبھی مدینے آتا ہے تو حضور کے لیے تازہ سبزیاں لے کر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بازار میں دیکھا تو وہ صحابی چھابڑی لگا کے آواز لگا رہا ہے تازہ سبزی لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی جانب سے گئے اور پیچھے سے یوں پکڑ کے نا آپ نے آواز لگائی غلام لے لو۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سبزی لے لیں، تازہ سبزی، اپنے کھیت کی سبزی۔ حضور فرما رہے ہیں غلام لے لو۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اتنا کم قیمت غلام ہے، کون خریدے گا اس کو؟ فرمایا تیری نظر میں عاجزی ہے اس وجہ سے تو کہہ رہا ہے، اللہ رسول کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے۔ لمس جس کو نصیب ہوا میرے نبی ٹچ ہو گئے جن کے ساتھ، اور جنہیں میرے نبی نے گلے لگا لیا۔ میری آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا، مفتی صاحب کو بلا لیا جائے تو فخر سے بتاتے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے میری بیٹی کا نکاح پڑھایا تھا، مفتی شفیع عثمانی صاحب نے میری بیٹی کا نکاح پڑھایا تھا۔ سلام ہوں ان صحابہ کرام کے بچوں بچیوں پر جن کے نکاح میرے نبی نے پڑھائے، میرے نبی نے ان کے نکاح پڑھائے ہیں۔ یہ معمولی لوگ ہیں، بڑے رتبے والے لوگ ہیں، بڑے شان والے لوگ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ گھر والوں سے کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کی نشانیاں سنبھال کے رکھی ہوئی تھیں، لگتا ہے زندگی کے دن قریب ہیں، میری وفات ہو جائے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک بال ہیں اور ناخن ہیں، یہ میری آنکھوں میں
میرے منہ میں رکھ دینا، جب میں قبر میں جاؤں گا اللہ اگر مجھ سے پوچھے معاویہ کیا اعمال لے کر آئے ہو، میں کہوں گا یا اللہ میرے پاس نیکی کچھ بھی نہیں ہے، اعمال کچھ بھی نہیں ہے، بس تیرے نبی کی یہ نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ وہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کا گورنر بنایا گیا، 20 سال تک، اور یہ سرحد جو تھی ملک شام کی روم کے ساتھ لگتی تھی، روم اس وقت کی سپر پاور ہے، آج کا امریکہ کہہ لیں آپ، یہی گورے تھے، وہ بڑی مشکل سرحد تھی، وہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی، اور اسلامی بحریہ کے بانی ہیں۔ بحری فوج اسلام کی نہیں تھی، وہاں چونکہ سمندر لگتا تھا، رومی آتے کشتیوں پر، چھوٹے جہازوں پر، مسلم علاقوں میں، اور جو علاقہ اسلام کے جو اسلامی سرحدات تھیں ان کے اندر جو داخل علاقے تھے وہاں آتے، لوٹ مار کرتے، بھاگ جاتے۔ مسلم فوج کے پاس اس طرح کا اسباب، یہ کشتیاں، یہ بیڑے، یہ بحری فوج کچھ بھی نہیں تھا، تو حضرت امیر معاویہ نے اجازت طلب کی حضرت عمر سے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم کیسے کر سکتے ہو، بہت مشکل ہے۔ بعد میں حضرت عثمان نے جب اجازت دے دی کہ آپ بنائیں، رومی وقت کی سپر پاور ہے روم، روم والوں کے پاس جو بڑا بحری بیڑا تھا نا، اس پر چھوٹے چھوٹے 600 جہاز تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کے مقابلے میں جو تیار کیا نا، 1700 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا۔ اور ذرا تصور کریں، وہ دور جدید مشینری کا نہیں ہے کہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، تختے کٹ رہے ہیں، جہاز تیار ہو رہے ہیں، نہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، خواب دیکھا، اٹھے، مسکرانے لگے۔ میزبان صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تبسم فرما رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میں نے خواب دیکھا، اللہ نے مجھے دکھایا میری امت کے کچھ لوگ سمندروں میں جہاد کر رہے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ وہ صحابیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ مجھے اس لشکر کا حصہ بنا دیں۔ اور اللہ نے ان کو پھر بعد میں بنایا، اور سب سے پہلا سمندری جہاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بانی ہیں۔ آپ کی پاکستانی فوج میں بری فوج بھی ہے اور بحری فوج بھی، آرمی اور نیوی، کیونکہ انگلش تو بہت زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے نا آج کے دور میں، بحری کیا ہوتی ہے۔ اور یہ کاش کہ جہاں ہماری فوج میں ستارہ امتیاز بھی ہے اور نشان حیدر بھی ہے، وہاں بحری فوج میں نشان معاویہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اسلامی بحری فوج کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے، وہ بانی ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں علی المرتضی حیدر کرار۔ ہماری تو دو آنکھیں ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری ایک آنکھ کا نور حضرت علی المرتضی ہیں تو دوسری آنکھ کا نور حضرت امیر معاویہ ہیں۔ ہم تو کسی کے آگے پیچھے نہیں کرتے، وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، ہماری کسی سے رشتہ داری نہیں، وہ میرے نبی کے لگتے ہیں کچھ، اور بہت پیارے لگتے ہیں وہ میرے نبی کو، ہمیں بھی ان سے اسی لیے محبت ہے، ہمیں بھی ان سے اسی لیے محبت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری جتنی بھی فضیلتیں ہیں، 20 سال تک تو وہ گورنر رہے، اور پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، انہوں نے خلافت سے دستبردار ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، امارت ان کے سپرد کی، یعنی آپ بلا شرکت غیر پوری مملکت اسلامیہ کے امیر المؤمنین بنے۔ پھر 20 سال تک انہوں نے حکمرانی کی، 20 سال تک گورنر رہے اور 20 سال تک امیر المؤمنین رہے۔ کتنا عرصہ ہے؟ اور وہ مملکت یہ نہیں تھی پاکستان،
ہندوستان 54 صوبے تھے اور 65,64,000 مربع میل پر حکمرانی کی ہے. اور وہ صوبے یہ نہیں تھے سندھ اور بلوچستان، اس دور کا ایک ایک صوبہ آج کے ملک ہیں. ملک عراق ایک صوبہ تھا، ملک شام ایک صوبہ تھا، یمن ایک صوبہ تھا، مصر ایک صوبہ تھا. اس دور کا ایک ایک صوبہ آج کا بڑا بڑا ملک ہے. وہ 54 صوبوں پر حکمرانی کرنے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس طرح امن قائم فرمایا، اعلان کر دیا ایک عورت ملک شام سے چل کر مدینہ تک چلی جائے جو زیورات کے ساتھ لدی ہوئی ہو، معاویہ دیکھتا ہے کون اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے. ہم سے تو 4 صوبے نہیں سنبھالے جا رہے ہیں. کہتے ہیں ٹیکس ہمیں دو، اپنی دکان کی حفاظت خود کرنی ہے. معاویہ نے کہا سنارو اپنی دکانیں رات کو کھلی چھوڑ کے جایا کرو، کوئی نقصان ہو تو مجھ سے آ کر سنبھال لینا. اسلام کے نظام میں برکتیں ہیں، امن ہے. جب چور کو 100% یقین ہو کہ پکڑا گیا تو ہاتھ نہیں رہے گا، وہ چوری کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا. اور جب یہ یقین ہو کہ چور بنوں گا، پکڑا بھی جاؤں گا، عدالت میں کیس بھی جائے گا اور میں نے وکٹری کا نشان بنانا ہے وہاں پر بھی، اور جب باہر نکل کے آؤں گا تو ایک فوج ہوگی میرے گلے میں ہار ڈالنے والی، تو پھر یہ چوری کرنے سے ڈرے گا؟ اس کے لیے تو باعث فخر ہے چوری. انہوں نے تو اس طرح نظام حکومت قائم کیا تھا. آپ دیکھ نہیں رہے تماشا؟ آپ کے ملک میں 8 مارچ کو خواتین ڈے منایا گیا. قادیانی، دین بیزار طبقہ، غیر مسلم لوگ، بے حیا قسم کے، سر عام انہوں نے آ کر جس طرح بے حیائی کا مظاہرہ کیا. ہماری چھوٹی عمر میں بھی پچھلے سال تک بھی اس قدر بے حیائی نہیں تھی، اب تو ساری حدیں پار ہو گئیں. وہ کہتی ہے میں جس کے چاہوں بچے پیدا کروں. غیرت مند مسلمانوں، آپ سب کے بارے میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، میں آپ سب کو غیور ایمان والا مسلمان سمجھتا ہوں، اور آپ میرے عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، محترم ہیں میرے لیے. میں آپ کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی جملہ نہیں سوچ بھی نہیں سکتا، منہ سے زبان سے نکالنا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی غیرت مند مسلمان یہ جملہ سمجھیے گا، اپنی بہن کے منہ سے یہ جملہ سننا پسند کرے گا؟ بیٹی کے منہ سے، بیوی کے منہ سے، ماں کے منہ سے، جنہوں نے کہا ہے، جو کہہ رہی ہیں، برملا کہہ رہی ہیں، میڈیا پہ آ کے کہہ رہی ہیں. قرآن تو خیر ان کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے. سورہ نور پڑھیے گا، اللہ کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم. جو فحاشی، بے حیائی پھیلانے میں مسلمانوں میں پیش رہتے ہیں، چاہے کسی پہ بہتان لگانا، الزام لگانا، کسی کی غیبت کرنا، یا فحاشی اور یعنی کے ذریعے کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنا، فرمایا جو ایسے لوگ ہیں اللہ دنیا میں بھی ان کو ذلت ہی نصیب کریں گے اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے. وہ تو ہو چکا ہے، مگر پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنی ہوئی مملکت ہے، آپ میں سے کئی میرے بزرگ میرے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ نعرے اپنے کانوں سے سنے تھے اور منہ سے لگائے بھی ہوں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟
ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، تاریخ میں، ہسٹری میں پڑھا ہے، ہم میں ابھی تک وہ بزرگ موجود ہیں جنہوں نے یہ نعرے لگائے، جن کے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں۔ اسی لیے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آنے والا ملک، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اور اس ملک کی اس وقت جو مالک قوتیں ہیں، وہ فوج ہو، عدلیہ ہو، حکمران ہو، آج 4 دن ہو گئے کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں سرعام گستاخی کی گئی، توہین کی گئی ان کی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کر کے اور میرے نبی کی مسجد شریف کا تذکرہ کر کے کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، اور جہاں مذہب کو ٹھیس پہنچتی ہے ہمیں بہت درد ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ کہہ دینا بہت آسان ہے یار، یہ حضرت عائشہ وہ ہیں جن کے پاس رب کے سلام آتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ وہ ہیں جب ان پر کسی نے، منافقین نے، یہودیوں نے الزام لگایا تھا تو امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی خطابت کے انداز میں کہتے تھے، عائشہ تو کتنی خوش قسمت ہے، تیری صفائی دینے کے لیے ایسا لگتا ہے رب مدینے میں اتر آئے تھے۔ قرآن جو آ گیا تھا رب کا کلام ہے نا، اللہ صفائی دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ 18 آیات ہیں سورہ نور کی جو حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں اللہ نے نازل فرمائی۔ سیدہ عائشہ 1400 سال پہلے اس دنیا سے چلی گئی ہیں، قرآن آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی ہے۔ ان کی پاک دامنی کے تذکرے ہر تلاوت کرنے والا کرے گا۔ ان کو تنقید کا اور گستاخی کا نشانہ بنایا گیا، اور کسی کے کان پر جوں تک بھی نہیں رینگی، اور کہنے والی کہتی ہے کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے۔ اگر تو اپنی اس بات میں واقعی سچی ہے، میں تجھے بہن بیٹی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میری بہن بیٹی کا یہ مزاج نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی مسلمان با حیا میری بہن بیٹی کا اس طرح تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلم گھرانہ اس طرح کی خباثت اور غلاظت سے پاک ہے۔ یہ این جی اوز سے پیسہ کھا کر آنے والے گٹر کے کیڑے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تیرا بس ہے، تیرے جسم پر تیری مرضی چلتی ہے، اپنے اوپر بڑھاپا نہ آنے دینا، اپنے بالوں کو سفید نہیں ہونے دینا، تیرے دانت جو بڑھاپے میں گر جاتے ہیں ان کو نہیں گرنے دینا، تیرے کانوں کی سماعت متاثر ہو جاتی ہے، نہیں ہونے دینا۔ کر سکتی ہے کوئی؟ موت کو نہیں آنے دینا، کیونکہ تیری مرضی ہے، تیرا جسم ہے، جب تک تو چاہے اس کو زندہ رکھے۔ کس کی مرضی ہے؟ جس نے بنایا ہے اسی کی مرضی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ قرآن میں کہتے ہیں، یہ جملہ الا، الف زبر آ، لام الف زبر لا، یہ ہوتا ہے خبردار، توجہ سے سن لو۔ الا لہ الخلق والامر، جو پیدا کرنے والا ہے حکم بھی اسی کا چلتا ہے، جس نے بنایا ہے مرضی بھی اسی کی چلتی ہے۔ تیرے جسم سے ایک بال اکھڑ کے گر جائے، واپس اسی جگہ لگا کے دکھا۔ تو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ سر کے بال بڑھتے ہیں انسان کے، میرے اور آپ کے ہاتھوں کے پشت پہ بھی بال ہیں، یہ بڑھتے ہیں، کس نے کنٹرول کیا ہے؟ ایک حد بنائی اللہ نے اس کی، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ ان کو آپ مہینے میں کٹواتے ہیں، بار بار کٹواتے ہیں، وہ پھر بڑھتے ہیں، وہ پھر بڑھتے ہیں۔ نہ کٹوائیں بڑھ جائیں، یہ کیوں نہیں بڑھتے؟
یہ کس کے حکم کے تابع ہیں؟ ہمیں جان بوجھ کر بے حیائی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، اور جان بوجھ کر اس ملک کے اندر اصحاب رسول، امہات المؤمنین، اہل بیت نبی پر تبرہ کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے وہی جملہ کہہ سکتے ہیں جو خود ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کی تنقیص کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اردو والے بھی لکھتے ہیں سب اور شتم، سب و شتم، فلاں شخص نے سب و شتم کیا، اور ہم اس کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں کہ جی گالی گلوچ کی، حالانکہ ایسا نہیں، سب کا معنی الگ ہے، سب سین اور بے، شتم کا معنی الگ ہے۔ سب کا معنی ہے کسی کے بارے میں بس غلط بات کہنا، گالی گلوچ نہیں، گالی گلوچ شتم ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ پر سب کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، ان سے کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی سوچ پر جو امہات المومنین میں سے اعلیٰ مرتبے پہ فائز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہیں، باقاعدہ فلیکس پہ، بینروں پر لکھوا کر، میڈیا پر آ کر اس کی تشہیر کریں۔ دعا کرو اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت نصیب فرمائے۔ ساری سرحدیں پار ہوتی جا رہی ہیں، دین ہے جو لاوارث ہوتا جا رہا ہے، دین والے ہیں جو لاوارث ہوتے جا رہے ہیں، میرے نبی کے اصحاب ہیں جو لاوارث ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ پاکستان کی فوج پہ تنقید نہیں ہو سکتی، رب کی فوج پہ تنقید ہو سکتی ہے۔ اور اللہ آگے کہتے ہیں اللہ وہی ہے جس کے بارے میں بتا چکا، خبردار سن لو، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی فوج ہی کامیاب ہے۔ اور وہ کامیاب ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دی بدر میں، یہ 313 ہیں، 1000 کو ایسا گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں ایماندار کہلانے کے حقدار ہی یہی لوگ ہیں۔ زندگی باقی تو معروضات آگے ہوں گی، اللہ ہم سب کو ہر صحابی سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔